السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفی وبعد۔ محترم ناظرین، آج کل ٹیلی ویژن ڈیبیٹ میں حجاب کے مسئلے کو لے کر کے ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ جس ٹیلی ویژن پر دیکھو اسی ٹیلی ویژن پر کچھ لوگ بیٹھ کر کے حجاب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، حجاب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں ہندوستان کا مسئلہ کیا ہے، یہاں کا پرابلم کیا ہے، بے روزگاری، بھوکمری اور بہت ساری چیزیں جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے، اس پر بحث نہ کرتے ہوئے حجاب پر بحث کرتے ہیں، پردے پر بحث کرتے ہیں۔ اور بحث کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ عجیب، وہ لوگ جو نہ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، نہ حجاب اور پردے کے بارے میں جانتے ہیں۔ نان مسلم ایک طرف مسلمانوں کا وہ طبقہ جو روشن خیال ہے، اس کو بھی کچھ نہیں معلوم، اسلام اور دین پڑھا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ ایک طرف ہندو بھائی ٹی وی اینکر والے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، جو سنتے ہیں، جو لوگ سناتے ہیں وہی سمجھ پاتے ہیں، وہی جانتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو اسلامی تعلیمات کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی مدرسہ نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی، انہوں نے کبھی حدیث نہیں پڑھی، کچھ نہیں پتا انہیں دین کے بارے میں، واللہ کچھ نہیں پتا۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے مسلمانوں کو بھی ڈیبیٹ میں دیکھا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو کہتے ہیں قرآن ہی ہے، حدیث ودیث کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ، یعنی صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ نبی نے قرآن کی جو تشریح کی ہے، جو وضاحت کی ہے، جو احادیث کی شکل میں پوری دنیا کے مسلمان اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ ماڈرن قسم کا مسلمان، روشن خیال مسلمان، دینی تعلیم کو، اسلام کو دقیانوسی سمجھنے والا مسلمان، اس سے کچھ نہیں پتا ہے۔ لیکن تعجب ہوتا ہے ان اینکروں پر جو ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کسی انجینئر کے پاس جائیں اور بولیں کہ آپریشن کرنا ہے، اور وہ آپ کا آپریشن کر دے، آپ کا سیزرنگ کر دے، کیا بنے گا آپ کی زندگی کا، آپ کی حالت کا کیا بنے گا؟ پیٹ کا سرجری کرا لیں گے، کیا ہوگا؟ پیٹ کھول کر کے رکھ دے گا، کھلا کا کھلا ہی رہ جائے گا، آپ زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی وہیں پر۔ تو دین کے معاملے میں آپ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں، کیا بنے گا دین کا، اسلام کا کیا بنے گا؟ کم سے کم ایکسپرٹ کو بلانا چاہیے جو دین کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، جو اسلام کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے ڈیبیٹ میں، اگر آپ کو ڈیبیٹ ہی کرانا ہے، اگر آپ کو مسئلے مسائل سمجھنا ہے، اگر آپ کو حجاب اور پردے کے بارے میں کچھ معلومات جٹانی ہے، تو آپ کسی اچھے انسان کو بلائیں۔ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، حجاب کے ہاں سے بھی واقف نہیں ہے، پردے کے پا سے بھی واقف نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ایسے سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ حجاب کہاں ہے قرآن کے اندر؟ حجاب کی آیت بتاؤ، حجاب کا لفظ بتاؤ، کیا حجاب کا لفظ قرآن کے اندر نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں حجاب کا لفظ قرآن کے اندر کہاں ہے؟ دیکھیں میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ سورہ مریم دیکھیں 16-17، آیت 16-17 کے اندر دیکھیں، فاتخذت من دونهم حجابا، حجاب کا لفظ آیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا قرآن میں حجاب کا لفظ کہاں آیا ہے؟ دیکھ لیں آپ، دوسرا دیکھیں آپ، اللہ نے فرمایا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ سورہ طٰہٰ میں دیکھیے آیت نمبر 32 میں، 2 ہو گیا، اور دیکھیں گے آپ نمبر 3 دیکھیں تیسری جگہ پر، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، حجابًا مَسْتُورًا، تیسری جگہ آیا حجاب۔ چوتھی جگہ دیکھیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ سورہ فصلت کے اندر دیکھیے 5، آیت نمبر 5 کے اندر، اسی طریقے سے 5ویں جگہ پر دیکھیے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے آڑ سے،
آپ دیکھیں سورہ شورا آیت نمبر 51 کے اندر 6 جگہ پر دیکھیں آپ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا سِيمَاهُمْ سورہ اعراف میں دیکھیں 46 کے اندر وَبَيْنَهُمَا حِجَاب ان کے درمیان آڑ ہے، پردہ ہے۔ اور دیکھیں آپ 7ویں جگہ پر دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم اللہ لا یستحی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے آڑ سے سوال کرو، پردے کے آڑ سے مانگو۔ کتنی جگہ ہو گیا؟ 7 جگہ میں نے حجاب کا لفظ قرآن کے ذریعے سے بتایا ہے۔ آپ لوگ سوال کرتے ہیں نا حجاب کا لفظ کہاں ہے قرآن کے اندر، حجاب کا لفظ کہاں ہے قرآن کے اندر؟ یہ حجاب کے الفاظ ہیں قرآن کے اندر۔ اب یہ مت کہنا کہ حجاب کے الفاظ قرآن کے اندر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی نگاہ میں ایک لفظ جس کو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اس کا معنی پردہ ہوتا ہے، تو اگر وہی رہے گا تبھی آپ مانیں گے پردہ، اور دوسرے لفظ کے معنی پردے نہیں ہو سکتے، تیسرے لفظ کے معنی پردے نہیں ہو سکتے۔ غلط فہمی ہے آپ کی۔ صرف حجاب کے معنی ہی پردے کے نہیں ہوتے، بہت سارے الفاظ پردے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ دھوکہ نہ دیں سماج کو، اگر لوگوں کو آپ دھوکہ نہ دیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز کے لیے کئی ایک ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ آپ نے پکڑ کے رکھا حجاب رہے گا تو اس کا معنی پردہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے معنی، بہت سارے الفاظ پردے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ 7 جگہوں پر میں نے آپ کو بتایا حجاب کے حوالے سے۔ اب چلے دیکھیں آپ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے؟ دیکھیں سورہ نور کے اندر پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اگر خود سے ظاہر ہو جائے بات الگ ہے، لیکن جان بوجھ کر کے وہ ظاہر نہ کرے۔ زینت کس کو کہتے ہیں؟ زینت بناؤ سنگار، زینت میں چہرہ بھی آتا ہے، زینت میں قدم بھی آتا ہے، زینت میں ہاتھ بھی آتے ہیں، زینت میں زیورات بھی آتے ہیں، بہت ساری چیزیں زینت میں آ جاتی ہیں۔ ظاہر مت کرو، یعنی جب آپ اس کو چھپاؤ گے، کسی کپڑے سے چھپا کے رکھو گے، تبھی نہ اس آیت کا مطلب پورا ہوگا، تبھی نہ اس آیت کا مقصد پورا ہوگا۔ ظاہر مت کرو یعنی اس کو ڈھانک کے رکھو۔ کس سے ڈھانکیں گے آپ؟ چادر سے ڈھانکیں گے، برقعے سے ڈھانکیں گے، نقاب سے ڈھانکیں گے، جس چیز سے بھی آپ ڈھانک سکتے ہیں اپنی زینت کو، اس سے آپ ڈھانکیں گے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے بھی پردے کے حوالے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ چلے دوسری جگہ پر دیکھ لیں۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا ایک جگہ قرآن کے اندر سورہ احزاب میں فرمایا، آیت نمبر 59 کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیجئے؟ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور تمام دنیا کی مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیا کر، چادروں سے اپنے آپ کو ڈھک لیا کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی کہ شریف زادیاں ہیں، یہ شریف عورتیں ہیں، تو پھر وہ تکلیف نہیں دی جائیں گی، انہیں ستایا نہیں جائے گا۔ اپنے اوپر وہ لٹکا لیں اپنی جلباب کو، اپنی چادر کو۔ کیوں لٹکا لیں؟ تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ شریف عورتیں، اور وہ ستائی نہ جائیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ جلباب یا چادر ہم کیوں اوڑھتے ہیں، عورتیں کیوں اوڑھتی ہیں؟ اس لیے اوڑھتی ہیں تاکہ ان کو پریشان نہ کیا جائے، ان کو ستایا نہ جایا جائے۔ اللہ نے اس کا مقصد بھی بتا دیا۔ تو جلباب کا مطلب چادر ہوتا ہے۔ آپ بولیں گے کہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ آپ جلباب کا مطلب چادر، جلباب کا مطلب حجاب، جلباب کا مطلب نقاب کہاں سے لے کر کے آئے؟ بھائی ہم یہ لے کر کے نہیں آ رہے، یہ اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ امت کے ایک جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عباس سب سے زیادہ قرآن کی تشریح کو سمجھتے تھے، قرآن کے معنی و مطلب کو سمجھنے والے تھے۔ سمجھ گئے آپ؟
نبی کے ساتھیوں میں سے ایک ایسے ساتھی ہیں جو قرآن کے مطلب کو سمجھنے میں سب سے پہلا مقام جن کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو سارے مسلمان مانتے ہیں، ایون شیعہ بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے کیا تفسیر کی ہے، کیا مطلب اس کا بیان کیا ہے؟ جلباب کا مطلب جو قرآن کے اندر آیا ہے نا سورہ احزاب میں، آپ لوگ بولتے نا حجاب کہاں ہے، تو حجاب نہیں ہے، اس آیت کے اندر جلباب ہے۔ اور جلباب کا معنی کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، امر اللہ نساء المومنین، اللہ نے مومنہ عورتوں کو حکم دیا ہے، اذا خرجن من بیوتہن فی حاجت، جب وہ کسی حاجت کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں تو کیا کریں، ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب، ان یغطین وجوہہن، کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھانک لیں، من فوق رؤوسہن، اپنے سروں کے اوپر سے لے کر کے اپنے چہروں کو ڈھانک لیں، یعنی کوئی ایسا کپڑا اوپر رکھیں سر پر کہ اس سے ان کا چہرہ بھی ڈھکا رہے۔ یہ کون مطلب بیان کر رہا ہے؟ طارق فتح صاحب بیان کر رہے ہیں، پونا والا بیان کر رہا ہے، امبری بیان کر رہی ہے، زیدی بیان کر رہی ہے، کون بیان کر رہا ہے؟ معاذ اللہ، اپنے من سے لوگ بیان کرتے۔ قرآن جس پر نازل ہوا ہے اس کے اسٹوڈنٹ، سب سے قابل اسٹوڈنٹ، ساتھ میں رہنے والے اسٹوڈنٹ، نبی کے اوپر اتری ہوئی شریعت کے معنی و مفہوم کو سمجھنے والے اسٹوڈنٹ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے سر کے اوپر سے کوئی کپڑا لٹکائے جو اس کے چہرے کو بھی ڈھانپ لے۔ ان کے علاوہ دوسرے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن منذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے حضرت عبیدہ سلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا، یعنی ان لوگوں نے اس آیت کا مطلب پوچھا، یہ اسی زمانے سے قریب لوگ ہیں، صحابہ کے زمانے سے قریب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہیں۔ مطلب پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن نبی کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ مطلب پوچھا گیا ان سے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جلباب جو قرآن کے اندر آیا ہے، تو انہوں نے اس کا مطلب بتانے کے لیے کیا کیا، اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی ڈھک گیا، یعنی ایسی چادر جس سے اپنے آپ کو ڈھاکا جائے، ایکسٹرا چادر، الگ سے ایک چادر، اسی کو آپ نقاب کہہ سکتے ہیں، اسی کو آپ برقع کہہ سکتے ہیں، اسی کو آپ حجاب کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ابن جریر کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر جامع البیان کے اندر بھی اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں، فَأَمَرَ اللَّهُ الْحَرَائِرَ، اللہ نے آزاد عورتوں کو حکم دیا ہے اس آیت کے اندر۔ اس سے مراد کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو ڈھانک کر کے رکھیں، اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھیں، یہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشہور مفسر زمخشری، علامہ زمخشری فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، کہتے ہیں یرخینہا، کہتے ہیں کہ یرخینہا علیہن ویغطین بہا، کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اپنے اوپر چادر کو ارخا کر لیں، یعنی لٹکا لیں، اور اپنے چہرے اور چہرے کے اطراف کو ڈھانک لیں، یعنی اس کا بھی معنی کوئی ایسا کپڑا جس سے اپنے آپ کو ڈھانک لیں۔ ٹھیک ہے، علامہ نظام الدین نشاپوری اپنی تفسیر غرائب القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں، اس طرح عورتوں کے سر اور چہرے ڈھکے رہیں۔ مشہور حنفی مفسر ابو بکر جساس اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ فی ھذی الآیہ دلالۃ ان المرأة مامورۃ بستر وجہہا، کہ اس آیت کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنے چہرے کو چھپا لے، اپنے آپ کو ڈھانک لے، کس سے؟ اجنبی مردوں سے، اجانب لوگوں سے، اجنبی مردوں سے۔ کیوں ڈھانک لے؟ یہ وجہ بیان کرتے ہیں تاکہ اجنبی مردوں یا غیر مردوں کے دلوں میں اس عورت کے تعلق سے کوئی بات نہ پیدا ہو۔ اسی طریقے سے علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی اپنی تفسیر نصفی میں لکھتے ہیں وَمَانَا يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ اے یغطین بہا، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ڈھک لیں، چادر کے ذریعے سے اپنے آپ کو ڈھک لیں۔ تو محترم ناظرین، میں کتنا حوالہ دوں؟ یہ سب جو حوالے میں نے دیا ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب، صحابہ سے قریب کے لوگ تھے جنہوں نے شریعت کو سمجھا ہے۔
کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اب اگر آج کے یہ نام نہاد مسلمان جن کو اسلام کچھ بھی عطا پتہ نہیں ہے، آپ ان کو بٹھا کر کے ٹیلی ویژن پہ ڈیبیٹ کریں گے، کیا بنے گا اسلام کا؟ ان کو جب کچھ پتہ ہی نہیں اسلام کے بارے میں، تو کسی اچھے انسان کو بٹھائیے تاکہ اچھی معلومات ملے، ایکسپرٹ کو بٹھائیے۔ آپ زندگی میں جب بیمار ہوتے ہیں، آپ کو جب دقتیں ہوتی ہیں، آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ سب سے ایکسپرٹ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر سب سے اچھا ہے اس معاملے میں، اور دین کے معاملے میں آپ کس کو بھی بٹھا دیتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ ڈیبیٹ کرنے لگتے ہیں، جو صاف انکار کرتا ہے کہ اسلام اور پردے اور حجاب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسلام الگ ہے، پردہ اور حجاب الگ ہے۔ کیا بنے گا دین کا؟ اور ایسے مسلمانوں کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے، ان کے انجام، مرنے کے بعد اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، ان کو انجام سے باخبر رہنا چاہیے۔ آپ پردہ نہیں کرتے ہیں، آپ کا مسئلہ ہے، آپ پردے کو اچھا نہیں سمجھتے ہو، آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اس کو ایسا کہنا کہ اسلام اور پردہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اسلام اور پردے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسا مت کہیے۔ آپ نہیں کرتے ہیں، آپ کا مسئلہ ہے، آپ اللہ کو جواب دینا ہوگا، لیکن گمراہ نہ کیجیے نا سماج کو، قوم کو گمراہ مت کیجیے۔ آپ جانتے ہیں پردہ عبادت کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ پردہ ہم نہیں کریں گے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن میں نہیں آیا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے ہاں آپ کو جواب دینا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں میں ان لوگوں کے لیے میں نے کہا ہے جو لوگ بیٹھ کر کے ٹیلی ویژن پر کہتے ہیں کہ حجاب اسلام میں ہے نہیں، حجاب قرآن میں آیا نہیں، پردہ قرآن میں آیا نہیں، پردے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور بیٹھنے والے کون؟ وہ جو اسلام کو فالو ہی نہیں کرتے ہیں، جو اسلام کو مانتے ہی نہیں، جو اسلام کو اپنے ذہن پر تولتے ہیں، اسلام کی بات جو ان کے ذہن سے میچ کرتی ہے اس کو اسلام مانتے ہیں، جو ان کے ذہن سے میچ نہیں کرتی ہے اس کو اسلام نہیں مانتے ہیں۔ ایسے لوگ جواب دیتے ہیں۔ اس زندگی کو بگاڑ کر کے یہ دنیا کی زندگی صحیح کرنا، کمال تک پہنچنا، عروج پر پہنچنا، بلندیوں پر پہنچنا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال اس زندگی کے عروج پر پہنچنا، اس زندگی کے خیر و برکات کو پا لینا، اس زندگی کو سدھار لینا، وہ زندگی آپ کی اچھی بن جائے، وہ دنیا آپ کی صحیح ہو جائے، یہ کمال کی بات ہے۔ یہ کمال نہیں ہے۔ یہ زندگی تو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی کبھی نہیں گزرے گی۔ اس لیے اس زندگی کی فکر کریں آپ۔ چند پیسوں کی لالچ میں، چند سکوں کی لالچ میں اپنی ضمیر کو مت بیچیں، ایمان کا سودا مت کریں آپ گمراہ مت کریں لوگوں کو۔ آپ کو نہیں پتا ہے نا اسلام اور دین کے بارے میں، آپ سیدھا بول دیں۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ آپ کی زبان اللہ تعالیٰ گونگی کر دے، آپ کی زبان فالج زدہ کر دے؟ آپ کو خوف نہیں آتا ہے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اس طرح کی باتیں بولتے کہ قرآن میں یہ تعلیم نہیں ہے، اللہ کے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جیسا آپس میں جھوٹ بولتے ہو نا، میرے اوپر جھوٹ بولنا ویسا نہیں ہے، بلکہ میرے اوپر جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے کا راستہ ہے۔ نبی کو نہیں مانتے آپ؟ قرآن اللہ نے اتارا، قرآن اللہ نے رسول کو دیا، اور رسول نے قرآن کا ایکسپلینیشن کیا، تشریح کیا، مطلب بتایا۔ آپ نبی کے مطلب کو مانتے ہی نہیں۔ احادیث کیا ہے؟ جو احادیث ہیں، جو حدیثیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں صحیح احادیث ہیں، وہ کیا ہیں؟ نبی کی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اور اس اللہ کی باتوں کی جو وضاحت کیا ہے، جو تشریح کیا ہے، جو مطلب بیان کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، وہ حدیث۔ آپ اس کو نہیں مانتے؟ حدیث کو کیسے مسلمان ہیں آپ؟ تو میں یہ درخواست کروں گا چینلوں سے کہ ڈیبیٹ پر اگر کسی کو بلائیں تو ایکسپرٹ کو بلائیں۔ آپ معلوم کر لیں ایکسپرٹ کہاں ملیں گے آپ کو، جو مدرسوں میں، جو بڑے بڑے مدرسوں میں جو بڑے علماء ہیں، جو حدیث پڑھاتے ہیں، جو قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، یہ ایکسپرٹ لوگ ہیں، ان کو بلائیے آپ، تب جا کر کے صحیح بات آپ کو معلوم ہوگی، سماج کو صحیح بات معلوم ہوگی، ہندوستان کو صحیح بات معلوم ہوگی، اور ہندو بھائیوں آپ کو بھی صحیح بات معلوم ہوگی۔ جب تک آپ نہیں بلائیں گے، سب آپ بھی گمراہ رہیں گے، پورا ہندوستان بھی گمراہ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔